الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ صدق اللہ العلی العظیم واما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ مومنین کرام، سامعین محترم، دین کی جڑ و شاخ اصول و فروع کے سلسلے میں گفتگو جاری و ساری ہے، اور توحید کے اوپر یہ ہماری 5ویں نشست ہے، ویڈیو ہے، اور ان تمام چیزوں کو میں آپ کی خدمت میں قدر وضاحت سے بیان کی ہے۔ اب توحید کے نتیجے، توحید پرست انسان ہو جائے، اللہ کو واحد اور یکتا ماننے لگے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں۔ پہلا اثر میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اشرف ترین مخلوق ہے، اور اس اشرفیت کی وجہ سے انسان کی فکر جو ہے وہ بلند ہو گئی ہے کہ وہ اپنے سے اوپر کے سامنے جھکے گا، اپنے سے نیچے پست نہیں، اس لیے کہ انسان اشرف ترین مخلوق ہے، تو ساری مخلوق سے وہ اعلیٰ ہے، افضل ہے، تو اپنے سے نیچے پست چیزوں کے سامنے وہ نہیں جھکے گا، اس کی اطاعت، اس کی عبادت نہیں کرے گا۔ یہ فکر بلند ہو جاتی ہے توحید پرستی سے۔ دوسرا امتیاز اور نتیجہ اور اثرات یہ ہوتے ہیں کہ خالق اور مخلوق کے درمیان میں فرق پیدا ہو جاتا ہے کہ بنانے والا کون ہے، بننے والا کون۔ انسان کی ایک فطرت کمزوری یہ بھی ہے کہ وہ خالق اور مخلوق کے فرق سے بھی غافل ہو جاتا ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان میں کیا فرق پایا جاتا ہے۔ اور کبھی مخلوقات جو بنی ہوئی چیز ہیں، مخلوقات کو خالق کا درجہ دے دیتی ہے۔ مخلوق ہے، بنی ہوئی ہے چیزیں، لیکن اسے مانتا کیسے کہ وہ خالق ہے، اور کبھی خالق کو مخلوق کی صفت میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ دنیا کے مذہب میں یہی دونوں کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ بعض مذاہب میں بعض مذہب کے مخلوقات کو خدا تسلیم کر کے انہیں خالق کا درجہ دے دیا ہے، جیسے کہ ایک دھرم میں، ایک مذہب میں پتھر، درخت، دیگر جانوروں وغیرہ کو خالق کی منزل پر آ گئے ہیں کہ وہ پیدا کرنے والا ہمارا مخلوق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے۔ ستارے پرستوں میں ستارہ اس درجے کے مالک ہو گئے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو یہ درجہ دے دیا کہ وہ انہیں خالق ماننے لگے، جبکہ جناب عیسیٰ، ستارے، یہ پتھر، درخت، گائے، دنیا بھر کی ساری مخلوق خالق نہیں ہے، مخلوق ہے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اس منزل پر فائز کر دیا، اور اس کے برعکس
اس کے اگینسٹ خدائی تصویریں بنانے والے مذہبوں نے ذہنی تصور کو خدا بنا کر ذہن کی پیداوار کو خالق بنا دیا. اپنے ذہن میں خالق کیسا ہو، مالک کیسا ہو، اس کی تصویر بنائی اور ذہنی تصور کو خدا بنا کر ذہن کی پیداوار کو خالق بنا دیا. گویا خالق کو مخلوق کی منزل میں لے آئے. خالق ہے، اس کو مخلوق کی منزل پر لے آئے. اسلام نے عقیدہ توحید کے ذریعے ان دونوں کمزوریوں کا علاج کر دیا کہ تم کچھ بھی ہو، مخلوق ہو، خالق نہیں ہو. یہ اسلام ایک اہم ترین مذہب ہے کہ جس نے ان تمام چیزوں کی خرابیوں کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے. اس نے ایک طرف مخلوقات کو خدائی کا انکار کر کے مخلوق کو خالق بنانے سے روکا. اسلام کیا کہتا ہے کہ مخلوقات جو پیدا ہوئی ہیں ان کی خدائی کا انکار کیا جائے، انہیں خدا نہ مانا جائے، اور مخلوق کو خالق بنانے سے روک دیا. دوسری طرف خدا کو ذہنوں اور عقلوں سے بالا تر قرار دیا. جو ذہن اور عقل میں نہیں آ سکتا وہی خدا ہے. خالق کے ذہنی مخلوق بننے کا انکار کیا ہے، جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارا دقیق ترین ذہنی تصور بھی تمہارے ذہن کی پیداوار ہے. جو تم سوچ رہے ہو وہ بھی مخلوق ہے. جو تصور اور پکچر بنا رہے اپنے ذہن میں وہ بھی مخلوق ہے، اور مخلوق خالق نہیں ہے اور وہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا ذہنوں کو پیدا کرنے والا ہے، ذہن میں آنے والا نہیں ہے. ذہنی پیداوار کا نام خدا نہیں ہے. خدا ذہنوں کو بھی پیدا کرتا ہے. اور اس طرح عقیدہ توحید نے خالق اور مخلوق کے فرق کو سمجھنے کی دعوت دی ہے اور انسان کو بہت بڑی جہالت اور فکری کمزوری سے بچا لیا ہے. اللہ تبارک و تعالی کے نام صفات کی معرفت ہمیں اس بات کا علم ہے کہ کائنات اور اس کے موجودات کے جملہ مجموعے کا پیدا کرنے والا ایک ہے. اب ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس خالق کی صفات اور کوالٹی کیا ہے، اچھائیاں اور خصوصیت کیا ہے. اسم اور صفت، نام اور صفت، جس کلمے سے بھی کوئی ذات مراد لی جاتی ہے اسے اسم کہتے ہیں، نام کہتے ہیں. اور جو کلمہ کسی چیز کی وصف، تعریف کو سمجھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے صفت کہتے ہیں. مثلا اس جملے میں کہ علی طاقتور ہیں، تو علی اسم ہے اور طاقتور یہ صفت ہے. کبھی اسم و صفت ایک ہی معنی کے لیے استعمال ہوئی ہیں. خدا کے نام اور اس کے گوناگون صفات اور خدائی شناس بخشوں میں انسان سنتا رہتا ہے. نام اور صفت کی بحث سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کیا ہمیں خدا کی اتنی معرفت ہو چکی ہے کہ اس کے نام اور صفت سے بھی ہم آگاہی حاصل کر سکیں گے، یا اتنا ہی علم کافی ہے اور وہ ہے اور بس. یہ تعطیل اور یہ شبیہ، اس کے دو اقشاص سے دوستی ہے اور ان دونوں کا اچھی طرح پہچانتے ہیں. لیکن اگر اس کی روحی اور جسمی خصوصیت سے بھی واقف ہیں، نہیں آپ کو ان کی معرفت ہے، نسبی ہے. خدا کے بارے میں بھی ہماری یہی کیفیت ہے. انسان کو ہستی کے مبدا، شروعات اور منبع کہاں سے نکلا ہے کہ کامل معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن اس کی مخلوقات کے ذریعے اس کی نسبی معرفت حاصل کر سکتا ہے.
اس بنا پر خدا کی معرفت کے سلسلے میں یہ کہنا چاہیے کہ اگر خدا کی ذات کی کامل معرفت اور اس کے کہنا کا پتہ لگانا مراد ہے تو اس کے لیے انسان کی عقل کافی ہے۔ اگر چند جہتوں، چند طریقوں سے اس کی معرفت مراد ہے، یعنی وہ معرفت جو اسے دیگر موجودات سے متاثر کرتی ہیں، تو انسان کو ایسی معرفت حاصل کرنا چاہیے تاکہ اس کے وجود کا علم حاصل کر سکے۔ ممکن ہے کسی چیز کے دستیوں اور علتوں اور سبب اور نشانیاں ہوں اور جو اسے دوسری چیزوں سے ممتاز کر دیتی ہیں، ہم ان میں خصوصیات کے ذریعے سے اچھی طرح پہچان سکتے ہیں۔ اس بنا پر جب انسان خدا کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کے نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ کیا ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے تو ہی ہے۔ لیکن جب موجودات اور مخلوقات پر نظر ڈالتا ہے تو خدا کے بعض خصوصیات سے آگاہی حاصل کرتا ہے۔ مختصر لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ جو شخص بھی خدا کے وجود کو قبول کرتا ہے وہ اس کی صفت کے ذریعے پہچانتا ہے، جیسے اس کی صفت مبدا ہے، ابتدا پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، رب ہے، عالم ہے، قادر ہے، حی ہے۔ یہ سارے صفات اور کمالات پروردگار کے ہیں۔ اب یہ خلاصہ اگر کیا جائے تو خدا کی معرفت کے سلسلے میں بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اس کی معرفت کے لیے اتنی کافی ہے انسان یہ جان لے کہ وہ ہے، اور دوسرے وہ جو الفاظ میں استعمال ہوتے ہیں وہ خدا شناسی کے راہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اس کے نام اور صفات کے بارے میں جانو اور اس سے وابستگی حاصل کرو۔ نمبر 2، اس کے بالمقابل ایک گروہ خدا کی معرفت کے لیے اس کے موجودات جیسا سمجھتا ہے اور اس کے لیے شکل، شمائل، جسمانی صفات تصور کرتا ہے۔ اگر خدا کے کامل معرفت مراد ہے تو ایسی معرفت انسان کے قبضے کی بات نہیں ہے، لیکن انسان مخلوقات کے ذریعے خدا کی نسبی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ خدا کے اسم و صفات کیا ہیں اور تعطیل کی تعریف کیا ہے، تعطل کا، اور شبیہ کی تعریف کیا ہے، کیا انسان مبدا، حیثیت اور معرفت رکھتا ہے، کیا انسان خدائے کامل کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے اسماء، اپنے نام اور صفت بیان کی ہے وہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں خدا کے جو نام ہیں، صفات ہیں، ہم کہہ چکے ہیں کہ انسان ابتدائی حیثیت کے کامل معرفت حاصل نہیں کر سکتا، لیکن اس کے مخلوقات کو دیکھ کر، یعنی جو ابتدا ہے کون بتائے گا کب سے ہے، یہ ہماری مجبوری ہے، لیکن اس کی تمام مخلوقات کا مشاہدہ کر کے ہم اس کی نسبت معرفت حاصل کر سکتے ہیں کہ کوئی ہے اور جو نظام کو چلا رہا ہے۔ البتہ ان معرفتوں میں سے ایک بھی اس کے کامل معرفت نہیں ہے، یہ ہماری مجبوری ہے کہ مکمل ہم خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ ایسی معرفت کے ذریعے جتنے بھی مثبت پہلو حاصل ہوتے ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں، لیکن جتنے بھی منفی محدود پہلو ہیں جو کہ نسبی معرفت میں مثبت پہلو کے ساتھ ساتھ ہیں وہ انسان سے منزہ ہے، مبرہ ہے۔ اس طرح بہترین نام اور صفت بھی اس کے لامتناہی ذات کے مفہوم کو واضح نہیں کر سکتے۔ ان کو ایک شرط کے ساتھ خدا کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان سے منفی اور محدود کرنے والے پہلو کو سلب کریں، ورنہ وہ خدا کو ہمارے سامنے غیر حقیقی اور محدود صورت میں پیش کریں گے جس کو اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خدا ہر اسم، ہر نام اور صفت سے برتر ہے، بالا ہے، اور اوصاف کے بیان میں نہیں آ سکتا، اس کی صفت بیان نہیں کی جا سکتی، اور اس کی معرفت کی بلند ترین درجہ یہ ہے کہ اس کو ہم معرفت سے برتر جانیں۔
کمال التوحید والاخلاص لہ و کمال اخلاص لہ نفی عن الصفات عنہ۔ نہج البلاغہ میں پہلا خطبہ اس کی توحید کا کمال یہ ہے، اس کی یکتا وحدانیت کا کمال یہ ہے کہ ہم اسے خالص اور مطلق جانیں، اور اسے خالق جاننے کا کمال یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کریں، تمام صفتوں کے ذریعے نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی صفت جو ہے وہی نام ہے، وہی نام ہے، وہی اس کی ذات ہے۔ صفت اور ذات الگ نہیں ہے، جیسے ہماری طرح ہمارے نام الگ ہے، صفت کوالٹی الگ ہے۔ اس بنا پر اہم بات یہ ہے کہ جو اسم اور صفت، جو نام اور اچھائی بھی ہم خدا کے لیے استعمال کریں، اس میں منفی پہلو مائنس پہلو بھی نہ ہو، اس کے کمالات مطلق ہونے کے موافق ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يَلْحَدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيَجِدُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورہ اعراف 180 نمبر۔ خدا کے لیے اسماء حسنہ، خدا کے نام، اچھے نام پر اس کے ذریعے اسے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو ان کے نام میں الحاد کرتے ہیں، ملحق کرتے ہیں، ملا دیتے ہیں خدا کے نام میں، وہ اپنے لیے بہت جلد پھل پائے گا۔ پس ان بہترین اسماء حسنہ سے جس کے ذریعے چاہو خدا کو پکارو، خدا اس کے ذریعے یا اس کا ذریعہ ہے۔ قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن یا من ما تدعون فلہ الاسماء الحسنى۔ بنی اسرائیل 110۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ تم اسے اللہ کے نام سے یاد کرو یا رحمان کے نام سے پکارو، جس نام سے چاہو پکارو، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے اسماء حسنہ ہے۔ تو یہ کمال ہے، جو اس کا نام ہے وہی اس کی صفت ہے، جو صفت ہے وہی اس کا نام ہے۔ اللہ کہہ کے بلاؤ تو بھی صحیح ہے، اور رحمان کہہ کے بلاؤ تو بھی صحیح ہے۔ تو میرے عزیزو، تو یہ جان لینا چاہیے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، خدا کے لیے اسماء حسنہ ہیں، یعنی جس نیکی اور جلوہ کمال کے بارے میں تم سوچ سکتے ہو اس سے بلند ترین مرتبہ خدا کا ہے۔ اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک خدا ہر چیز پر قادر رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ علم بھی ایک کمال ہے، اور خدا سب سے بڑا عالم ہے، وہ ہر آشکار اور چھپی ہوئی ظاہر چیزوں سے باخبر ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک خدا تمام چیزوں کا جاننے والا ہے۔ مہربانی اور محبت اختیار کرنا بھی کمال ہے۔ خدا رحمان ہے، رحیم ہے، اور سب سے بڑا شفیق ہے اور ارحم الراحمین ہے۔ خدا کی پاکیزگی، خداوند عالم کے پاس ہر کمال کا بلند ترین مرتبہ ہے، وہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، ہر نماز، ہر نیاز، ہر ضرورت، ہر احتیاج سے منزہ ہے۔ وہ مطلق طور پر بے نیاز ہے، بیٹے سے بے نیاز ہے، زمان اور مکان سے مستغنی ہے، ہماری اطاعت اور ہماری عبادت تمام چیزوں سے مستغنی ہے، ہماری عبادت اور ہماری اطاعت کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ ہوا غنی حمید۔ سورہ فاطر آیت نمبر 15۔ اے لوگو، تم خدا کے محتاج ہو، لیکن خدا غنی اور حمید ہے۔ میرے عزیزو، کلیسا مذہب خدا کی ولادت اور اس کے بیٹے سے متعلق کہتا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا ایک ہے، وہی باپ ہے اور قادر مطلق ہے، تم دیکھے جانے والی اور نہ دیکھے جانے والی چیزوں کا وہی خالق ہے۔
اسی اکیلے خدا کے لیے عیسیٰ بیٹے ہیں، باپ سے پیدا ہوئے، وہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد ہیں، وہ ہم لوگوں اور ہماری نجات کی خاطر زمین پر اترے، مجسم ہونے اور انسان بن گئے، تکلیف اٹھائی اور تیسرے روز آسمان کی طرف چلے گئے۔ یہ کون ہے؟ یہ عیسائیوں کا مذہب ہے، جو غلط ہے اور بالکل غلط ہے۔ پوری انجیل میں خداوند عالم کے لیے ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ جن کی کسی طرح بھی توجیہ اور وجاہت اور اس کی توضیح اور اس کی وضاحت بیان نہیں کی جا سکتی۔ آپ دیکھیں ہمارے مذہب میں، ہمارے ملکوں میں مذہب بھی کائنات کی تخلیق کو خالقہ کہہ کر متولد قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ نارتن نے اپنا تار کو لمبا کرتا تو لمبا کرتا ہے، نیچے لٹکا دیتا ہے اور زمین کو گھاس پھونک اگنے لگتی ہے، اور اسی طرح سر و تن کے جسم کے بالوں سے جاندار پیدا ہوئے ہیں، اور ذات لا یزال سے تمام موجودات نے جنم لیا۔ یہ ان کا مذہب ہے۔ دوسری جگہ پہ خدا کی ولادت سے متعلق بحث موجود ہے۔ خدا تمام آسمانوں کے سامنے ہے، وہ ازل سے جنم لیے ہوئے ہے، اور وہ رحم کے انداز سے وہ پیدا ہوا ہے اور پیدا ہوگا۔ اب قرآن کے قول کہ دیکھیے یہ سارے دوسرے مذہبوں کی ہے کہ وہ خدا کو کیسا مانتے ہیں، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ قل هو اللہ احد، اے میرے پیغمبر کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی ذہن اور فکر میں کہیں اللہ موجود ہے، اور وہ اکیلا ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے، اور اس کا کوئی کف کوئی ہمسر نہیں ہے۔ خدا کے لیے جو بھی اسم اور صفت استعمال ہوتی ہے اسے منفی اور محدود پہلو سے خالی اور عاری ہونا چاہیے، تاکہ اس کے کمال مطلق ہونے کے منافی قرار نہ پائے۔ منفی پہلوؤں کو اس طرح جدا کریں کہ ان معلومات کی اساسی نقطے کے محدودیت اور بندشوں سے خالی کریں۔ قرآن کے لحاظ سے خدا کے لیے بہترین اسماء نام ہے، اور ہر کمال کا بلند ترین مرتبہ اس سے مخصوص ہے۔ اسی بنا پر وہ ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان خالق کی نسبت معرفت کس طرح حاصل کرے؟ خدا کے لیے ہم جو اسم اور صفت استعمال کرتے ہیں اسے کن خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے؟ ہم اپنی معلومات اور معرفتوں کو منفی اور محدود کرنے والے پہلوؤں سے کیسے پاک کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں خدا کے نام اور صفت کس طرح بیان ہوئے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنا چاہیے، اور پھر بات ہوگی ایمان اور مسئولیت ساز امید پیدا کرنے والا۔ اب یہ ہے کہ توحید کا فائدہ، توحید کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے وحدانیت الہی کو ماننا، ایک فائدہ یہ ہے کہ غنائے مطلق ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ ہماری عبادتوں کا، نہ ہمارے تصوروں کا، نہ ہماری ضرورتوں کا۔ فلسفی میں اہل فلسفہ نے اس نقطے کو ایکسپٹ کیا ہے، اعتراف کیا ہے کہ دو خداؤں کا تصور خداؤں کو بھی محتاج کی صفت میں لا کے کھڑا کر دے۔ دو خدا ہوتے تو ایک دوسرے کے محتاج ہوتے، فلسفہ نے بھی بیان کیا۔ اور دو خداؤں میں یقیناً ایک شے مشترک ہوتی، ایک چیز دونوں میں پائی جاتی، اور ایک شے امتیازی ہوتی جو ایک میں پائی جاتی دوسرے میں نہیں پائی جاتی، جس کی بنا پر انہیں ایک دوسرے کا کہا جاتا، انہیں دو کہا جاتا، اور ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی، ورنہ دونوں ایک ہو جائیں دوئی کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ جب کوئی شے، جو کوئی چیز دو اجزاء سے، دو چیزوں سے ملا کے ہوتی ہے تو اپنے اجزاء کی محتاج ہوتی ہے، اور محتاج خدائی کرنے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ دو چیزوں سے شکر اور پانی ملا کے شربت بنایا تو پانی شکر کا محتاج ہے، شکر پانی کا محتاج ہے۔ اسی طرح دیگر چیزیں جو بھی دو چیزوں کی بنتی ہے اس میں ایک دوسرے کی وہ محتاج ہوتی ہیں، اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔
شرک نے انسان کو غنائے مطلق اور حقیقی بے نیاز کی تصور سے محروم کر دیا، اور اس کی نظر میں خدا بھی کئی اجزاء کے محتاج کا نام ہے۔ خدا بہت سی چیزوں کے ضرورت پڑتی ہے، اس کا احتیاج ہے، یہ لوگ وہ کہتے ہیں۔ مالک بے نیازی کا نام نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ جب خدا ہی محتاج ہو جائے گا تو بندوں میں کائنات سے بے نیازی کی فکر کیسے پیدا ہوگی؟ اور اسے کوئی بے نیاز بنا سکے گا؟ اسے کون بے نیاز بنائے گا؟ اگر تم خدا ہی کو ضرورت مند محسوس کرتے ہو اور مانتے ہو کہ وہ خدا ایک دوسرے کی ضرورت مند ہے، ہماری عبادتوں کا یا دوسرے پارٹ کا، دوسرے حصے کا جو مشترک کا، لہذا اس کے ساتھ اس کا انہماک ضروری ہے، یہ آپ مانتے ہیں، تو لامحالہ ہے جو خدا محتاج ہوتا ہے وہ بندوں کو کائنات میں بے نیازی کی فکر کیسے پیدا ہوگی؟ اور اسے کون بے نیاز بنا سکے گا؟ یہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان فطری طور پر گداگر ہو جائے، مالدار ہو جائے، غنی ہو جائے گا، اور اسے بھی اپنے کمال ہی میں تصور کرنے لگے گا۔ انسان کو کسی کی ضرورت نہیں ہو، جو سوچے گا اسی میں وہ سوچے گا ہم اعلیٰ ہیں، ہم غنی ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے کمال کو، اپنے تصور ہی کو کمال کرنے لگے گا۔ اسی لیے گدائی خداؤں میں بھی پائی جاتی ہے، گدائی خدائی میں بھی پائی جاتی ہے، اور وہ بھی اجزاء کی بھیک لے کر خدا بنا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ایک دوسرے کی ضرورت ہے تو گدائی، فقیر، خدا بھی معاذ اللہ ایک دوسرے سے لے کے فقیری کرے گا، یہ تصور پیدا ہو جائے گا جو ناممکن ہے۔ جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ لیکن اسلام کا عقیدہ توحید اس سے کہیں زیادہ بلند تر اور پاکیزہ تر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اسلام کا جو عقیدہ توحید ہے، اسلام نے جو اللہ کو ایک یکتا بتایا ہے، وہ توحید سے، اس سے کہیں زیادہ بلند اور پاکیزہ ہے۔ ہم تو مخلوق ہو کے بتائیں گے نا، اسلام بھی جو بتاتا ہے اس سے بھی بلند پروردگار ہے، تو تصور میں نہیں آتا، پاک و پاکیزہ ہے۔ اس نے انسان کو ایک غنی مطلق اور بے نیاز حقیقی کا تصور دیا ہے۔ وہ غنی مطلق ہے، کسی طرح کسی کا بھی کسی عالم میں محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز حقیقی کا تصور دیا ہے، جس سے اس کے ذہن میں بے نیازی کا شعور پیدا ہو جائے۔ انسان یہ سوچ لے، اسلام انسان کو ایک غنی مطلق کی طرف جانا ہے جو ہر طریقے کے غنی ہے، بے نیاز حقیقی کا تصور دیا ہے، جس سے اس کے ذہن میں بے نیازی کا شعور پیدا ہو جائے، اور وہ یہ سمجھتا ہے انسان کہ اگر اس بے نیاز سے رابطہ پیدا کر لیا اور اس کا تقرب حاصل کر لیا تو اس کے بعد اس کائنات سے بے نیازی حاصل ہو جائے گی۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اگر خدا کو بے نیاز مان لیا، خدا سے کنیکشن پیدا کر لیا، خدا کا تقرب حاصل کر لیا، خدا سے قریب ہو گئے، تو کائنات سے محتاجی ہماری دور ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ خداوند عالم سے تقرب اور رابطہ نہیں رکھتے ہیں وہ کائنات میں محتاج رہتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورتوں کے محتاج رہتے ہیں۔ جو خدا سے ڈرتا ہے اس سے ساری کائنات ڈرتی ہے، اور جو خدا سے نہیں ڈرتے وہ پوری کائنات سے ڈرتے ہیں۔ یہ مفہوم تو سامنے کی بات ہے۔
اور انسان اس مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے، اس لیول تک پہنچ جاتا ہے، اس حقیقت تک پہنچ جاتا ہے، اس بلندی تک انسان پہنچ سکتا ہے جس کا کفر اور شرک میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا انسان اسلام نے جو عقیدہ پرستی بتائی ہے اس سے بھی بلند پروردگار ہے۔ اب انسان کو کرنا یہ ہے کہ وہ غنی مطلق کی اطاعت کرے، بے نیازی اور اللہ بے نیاز ہے، اسے ضرورت نہیں ہے، اور اس کے ذہن میں بے نیازی کا شعور پیدا ہو جائے، اور یہ سمجھے کہ اس بے نیاز، اس صمد حقیقی سے اپنا رابطہ جوڑ لے، اس کی بارگاہ میں تقرب حاصل کر لے، تو ساری کائنات سے وہ محتاجی سے محفوظ رہتا ہے۔ اور انسان اس مرتبے تک پہنچ جائے تو انسان کے اندر کفر اور شرک کا تصور نہیں پیدا ہوتا ہے۔ لہذا ہر عالم میں اپنے اندر سے کفر اور شرک کو نکال کے خدا وحدہ لا شریک کو بے نیاز مانے، اور اسی سے رابطہ اور اسی سے کنیکشن پیدا کر لے، تاکہ ہمارے تمام معاملات دنیا میں خدا کے لیے ہو سکے، خلوص ہو سکے، اور اس میں کسی طریقے سے کوئی بھی ریاکاری کا شائبہ، شک، وہم، گمان نہ پیدا ہو جائے، یقین کے اعتبار سے اس کی پرستش کریں، اور وہ لائق عبادت ہے یہ جان کر اس کی عبادت کریں، تاکہ ہر منزل پر انسان کامیاب ہو سکے، کامران ہو سکے، آباد ہو سکے، شاد ہو سکے۔ انشاءاللہ توحید کے نتیجے اور توحید کے اثرات اور توحید کے بینیفٹ اور توحید کے فائدے کے سلسلے میں آپ حضرات سے گفتگو جاری و ساری ہے، آپ اسے دیکھتے رہیں، اور انشاءاللہ اس پر فیڈ بیک جو ہے کرتے رہیں، اور یقیناً یہ کام جاری رہے، اس کے لیے دعا کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔